الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حاضرین مسجد اور عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی کے اندر مشغولیت کے باوجود اللہ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم اللہ کے حضور چند سجدے ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے ایک حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے قیامت کے ہر منظر خوشنما، اور جو لوگ بد ہیں اللہ کے نافرمان ہیں قیامت کا ہر منظر ان کے لیے ہولناک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کے تحت چند باتیں بیان کی ہیں۔ انہی چند باتوں کو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر جب قائم ہوگی، افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ غالباً کوئی صحابی یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے میدان میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا اور مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، تو آپ بتائیں کہ میں میدان محشر میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کروں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، یہ فرمایا کہ مجھے میزان پر تلاش کرنا، جہاں پر انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، ہر ایک کا وزن اعمال نامہ وزن کیا جائے گا، مجھے اس جگہ تلاش کر لینا۔ اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو مجھے پل صراط پر تلاش کر لینا۔ میں اپنے بندوں کو بچانے میں لگا ہوا ہوں گا، میں اپنے غلاموں کو بچانے میں لگا ہوا ہوں گا، اپنے آقا سے
سے، اپنے مولا سے، اپنے خدا سے میں اپنے بندوں کے لیے سفارش کر رہا ہوں گا، مجھے ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ تلاش کر لینا، میں ضرور مل جاؤں گا۔ جب اماں عائشہ ڈر رہی ہیں، وہ صحابی ڈر رہے ہیں جو حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، جن کو صحابی کا لقب دیا گیا، جن کو قرآن کریم نے اولئک هم المفلحون کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب جو شخص ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جن کو قرآن کریم نے اولئک هم الراشدون کہا کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ راہ راست پر چلنے والے ہیں، وہ بھی خوف کھا رہے ہیں، تو ہم اور آپ کا کیا حشر ہوگا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب پل صراط پر سے لوگوں کا گزر ہوگا، 7 چیزوں کے بارے میں وہاں پر جانچ پڑتال کی جائیں گی۔ 7 چیزوں کے بارے میں پل صراط پر پوچھ ہوگی۔ جب تک 7 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کوئی بھی پل صراط پار نہیں کر پائے گا، اور ان 7 میں مکمل ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کے اندر بھی کمی رہی تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لفظ کہ سزا بھگتنے کے بعد انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، یہ بول دینا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کی مشقت پر قیاس کرتے ہیں آخرت کی مشقت کو، آخرت کی پریشانی کو۔ آخرت کے اندر، اس دنیا کے اندر جس طرح ہم کسی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، چند سال کی سزا ہو، وہ سزا بھگت کر نکل آئے، وہاں جو بھی سزا ملی ہو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنم سانس لے گی تو لکڑی اور پتھر اور انسانوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ جہنم جب سانس لے گی، جہنم سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوگی، جہنم سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوگی۔ ایک نیک بندہ جہنم میں اپنے کسی گناہ کے سبب ڈال دیا جائے گا، لیکن وہ جہنم میں پہنچنے کے بعد بھی وہ اللہ کو نہیں بھولا ہوگا، اللہ اللہ پکار رہا ہوگا۔ اللہ جبرائیل امین کو بھیجے، بلائے گا اور کہے گا جبرائیل جاؤ دیکھو جہنم میں کون مجھے یاد کر رہا ہے، جاؤ اسے تلاش کر کے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جبرائیل امین فوراً جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے نیک بندے جہنم کے اندر ہیں، کسی گناہ کے سبب انہیں ڈال دیا گیا ہے، وہ جہنم میں اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ جبرائیل امین جب جائیں گے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، تلاش کریں گے، کچھ پتہ ہی نہ چلے گا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، بس ایک آواز سنائی دے گی، اللہ اللہ، ایک درد بھری آواز ہوگی، کرا رہے ہوں گے۔ جب جبرائیل امین وہاں جائیں گے انہیں یہ دیکھ کر نظارہ حیرت ہوگی، وہ پریشان ہوں گے کہ یہاں تو پتھروں میں کوئی فرق نہیں ہے، انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آج بہت ہی خطرناک ماحول ہے جہنم کا۔ وہ دوڑ کر اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، وہ بندہ مجھے جہنم کے اندر نظر نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا کہ جہنم بڑی غصے میں ہے، بڑی طیش میں ہے، بڑی غضبناک ہے، انہوں نے ابھی ابھی سانس لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون انسان ہے اور کون پتھر ہے۔ جاؤ وہ فلاں کونے میں چلے جاؤ، وہاں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اسے اٹھا کر لے آنا۔ جبرائیل امین فوراً تشریف لے جائیں گے اور اسے اپنے ساتھ اٹھا کر اللہ کے پاس لائیں گے، اسے حاضر کر دیں گے۔ وہ کہے گا، اللہ اس سے سوال کریں گے کہ تو جہنم کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ دنیا کے اندر بھی میں تجھے نہیں بھولا تھا، وہ تو ایک گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا، انجانے میں ہو گیا تھا،
مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملی، میں بغیر توبہ کے تیرے پاس آ گیا، اس کی غلطی کی بنا پر، اس غلطی کی بنا پر سزا بھگتنے کے لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا، وہ بھی تیرا ہی حکم تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ حکم دیا جائے گا کہ اسے آب حیات میں نہلا کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو جہنم کے حالات بہت ہی خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہے، اتنی خطرناک کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن، جہنم کے اندر جو جلنے کی چیز ہوں گی وہ انسان اور پتھر ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ جب جہنم سانس لے گی تو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس قدر جل کر ختم ہو جائیں گے انسان، لیکن جان باقی رہے گی تاکہ انسان کو تکلیف ہوتی رہے۔ بہرحال 7 چیزوں کے بارے میں پل صراط پر سوال ہوگا۔ پہلی چیز ہے کلمہ، نمبر 1 پر ہے کلمہ، ایمان کا سوال ہوگا کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں، جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ رب العزت اس میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے۔ ایمان صرف اور صرف اللہ پر لایا جائے، یہی حق ہے اللہ کا۔ اب کوئی غیر اللہ پر ایمان لاتا ہے یا مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتا ہے یا اپنی پریشانیوں کا حل کرنے والا کسی غیر اللہ کو سمجھتا ہے یا اولاد دینے والا کسی غیر اللہ کو سمجھتا ہے یا رزق دینے والا کسی غیر اللہ کو سمجھتا ہے یا بیماری کے عالم میں آ کر کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس کا ایمان پکا نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ جب اس کا ایمان جانچا جائے گا، اگر وہ ایمان میں ناکام نکلا، وہ نامکمل نکلا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر اس کا ایمان مکمل نکلا کہ وہ ہر حال میں اللہ ہی پر ایمان رکھنے والا تھا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلا سوال، پہلی جانچ ایمان کی ہوگی کہ ایمان کیسا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، حلیہ اور لباس مسلمانوں والا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو غیروں کے تہوار پر مورتیاں بھی بٹھاتے ہیں، جو غیروں کے تہوار پر پھل فروٹ لے کر وہ ندی نالے اور تالاب اور گنگے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ایمان نہیں ہے، ایسے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، توجہ سے سنیں اور کان کھول کر سنیں، اللہ رب العزت اس میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شریک کرنا، یہی تو شرک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے عالموں نے ایک مثال دی ہے جو دل کو چیر کر رکھ دینے والی مثال ہے، ذرا سنو اور توجہ سے سنو۔ کیا فرمایا ہمارے بزرگ نے؟ کہا کہ جس طرح تمہاری ایک بیوی ہو، اللہ نے نکاح کے ذریعے سے تمہارے ملکیت میں اسے دے دیا ہو، تمہاری ملکیت میں اسے دے دیا ہو، اب تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی اور صحبت کرے تم برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی باغیرت انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی اور سوئے، کوئی بھی شرکت برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ رب العزت یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے اس صفت کے اندر کسی اور کو شریک کر دیا جائے، یہ اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو پل صراط پر جو جانچ ہوگی، جس میں سے پہلی چیزیں ہیں، اس میں ایمان کی جانچ ہوگی۔ ایمان کو دیکھا جائے گا کہ کامل ایمان والا یہ شخص ہے نہیں، ایمان مجھ پر ہی رکھتا تھا یا کسی اور پر بھی ایمان رکھتا تھا، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتا تھا، کسی اور کو بھی یہ حاجت روا سمجھتا تھا۔ وہاں پر دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، جس کا ایمان مکمل ہوگا وہ شخص جنت کی طرف بڑھ جائے گا، اور جس کا ایمان نامکمل ہوا، ایمان کے اندر کھوٹ ہوا، ایسا ایمان اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، ایسا شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی جانچ ہوگی
جس چیز کو دیکھا جائے گا نماز ہے، جس کے اندر ہم لوگ بڑی کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ بڑی کوتاہی سے کام لے رہے ہیں۔ ہم ایمان والے تو ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تو ہیں، لیکن خصوصی وقتوں میں ذرا ہم سوچیں، ہم ایمان والے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم پنج گانا نماز کے لیے مسجد بھی آتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی نمازیں پڑھتی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو پھر پورے سال کیوں نہیں تلاوت کر سکتے؟ جب ہم رمضان میں نمازی بن سکتے ہیں تو پھر پورے سال نمازی کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمارے گھر کے اندر رزق کی برکت، رزق کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے؟ کیا رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمارے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے؟ کیا رمضان کے اندر نماز پڑھنے سے ہمارا رزق بند ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جس گھر میں قرآن کی تلاوت رمضان میں ہوتی ہے اللہ رب العزت بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ جس گھر کے اندر لوگ نمازی رمضان میں بن جاتے ہیں اس گھر کے اندر برکت ہی برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں رمضان میں عمدہ کھانا نہ بنتا ہو؟ کون سا گھر ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر لوگ نمازی بن جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہر گھر کے اندر لوگ تسبیحیں پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جب نماز چھوڑتا ہے اس کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، چاروں طرف 40 گھر تک اس کی نحوست پہنچتی ہے۔ اب جب ہر گھر کے اندر نمازی ہو تو پھر پورا محلہ رحمت سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہم سال میں اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کراتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نازل ہو جائے، ہم تسبیحیں پڑھواتے ہیں، کلمے پڑھواتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، یاسین کی تلاوت کرواتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرواتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو۔ لیکن جب گھر کا ہر فرد بے نمازی ہے تو گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک شخص گھر کا بے نمازی ہو تو محلے والے آس پاس کے 40 گھروں کے اندر نحوست پھیلتی ہے۔ یہاں تو ہر گھر میں بے نمازی ہے تو کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ ہر گھر کے اندر بے نمازی ہے۔ شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، شوہر اللہ کی رحمت لے کر آ رہا ہے تو بیوی اللہ کی لعنت گھر کے اندر داخل کر رہی ہے۔ اگر باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو بہن نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر تو نحوست ہے، پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ قیامت کے دن دوسرے نمبر پر جو جانچ کیا جائے گا ایمان کے بعد وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ایک نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا، 7 چیزیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ 7 چیزیں آج بیان ہو پائیں گی۔ دوسرے نمبر پر ہے گھڑی جواب دے رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک نقشہ کھینچا جہنمیوں کے بارے میں، بے نمازیوں کے بارے میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو، ہر حکم کو اپنے اندر لوگ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دنیاوی محبت کے اندر دیکھ لیں، جو عارضی محبت ہے جہاں آپ کو کبھی بھی دھوکہ مل سکتا ہے، اس کی ہر ادا کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی چال ڈھال، اس کے نخرے کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارا مالک ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، بڑھ چڑھ کر اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارا گھر، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے باپ، ہماری ماں سب بے نمازی پڑے ہوئے ہیں۔ کسی
किसी को फिक्र नहीं होती। जब हम घर आते हैं ये तो जरूर पूछ लेते हैं अपनी बेगम साहिबा से कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। हम ये जरूर पूछ लेते हैं कि बच्चे की आज तबीयत कैसी है, बच्चे स्कूल गए थे या नहीं गए थे, आज वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था या नहीं गया था, ये हम पूछ लेते हैं। लेकिन खुदा की कसम कोई माँ बाप ये नहीं पूछता है कि बच्चे ने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। कोई जाकर अपने घर में ये नहीं पूछता है बेगम साहिबा से कि बेगम आज तुमने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ये जरूर पूछेगा कि आज खाने में क्या बना है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता है कि तुमने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। कोई नहीं पूछता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। किस चीज से बचाओ? जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ। तो मैं ये कह रहा था कि जन्नत के अंदर जब फैसला हो जाएगा, जन्नत के अंदर लोगों को डाल दिया जाएगा, जन्नती सवाल करेगा जहन्नमियों से, फी जन्नातिन यतसाअलून। बेहतरीन मुनाजरा अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है, समझने वालों के लिए, दिल वालों के लिए बहुत ही मुअस्सिर है। कुरान की एक एक आयत हिदायत पाने के लिए काफी है। अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन लोगों से सवाल किया जाएगा कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाल दिया गया। फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में क्यों डाल दिया गया। वो जहन्नमी जवाब देगा। जवाब सुनिए, सबसे पहला जवाब जो देगा, कई सारे जवाब देता है लेकिन जो सबसे पहला जवाब देगा वो सुनिए, वो क्या कहेगा। वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहला जवाब यही होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज हम ये कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, जरा सी तकलीफ है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, हम मस्जिद नहीं आ सकते। अरे हुजूर का वो जमाना याद करो जब हुजूर का आखिरी वक्त चल रहा था, हुजूर बीमार थे, मस्जिद तशरीफ चलकर मस्जिद तशरीफ नहीं ला सकते थे। दो आदमी के सहारे दोनों तरफ से कांधे पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। कदम मुबारक उठता नहीं है, कदम घसीट कर चलते हैं और मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और नमाज अदा करते हैं। कैसी मोहब्बत है हुजूर से भाई। अच्छे खासे हैं, जीते जागते इंसान हैं, सेहत अल्लाह ने दे रखी है, फिर मस्जिद क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते हो भाई मस्जिद? जहन्नम में जाना तय कर लिया है क्या? जहन्नम में जलना तय कर लिया है क्या? अल्लाह की नेमतों से दूर रहना तय कर लिया है क्या? मैं थोड़ी कड़वी बात बोलता हूँ, तकलीफ हो तो हो, आप लोग अपने हैं इसी वजह से कर रहा हूँ। अपनों ही से मोहब्बत होती है और अपनों ही को समझाया जाता है। अपने हैं इस वजह से कह रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको डांटने की या आपको झिझोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है। हजारों वाकयात ऐसे पड़े हैं किताबों के अंदर जिनको सुना दिया जाए, आपको मजा भी आए सुनने में, आपको हंसी भी आए। मैं चाहता हूं कि हर शख्स नमाजी बन जाए, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हो। ये मेरे दिल की आवाज है। जहन्नम में के अंदर जाना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह है। इस दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, पंखा चल रहा है फिर भी तपिश लग रही है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जहन्नम के अंदर जलना 69 दर्जा 70 दर्जा तेज आग होगी यहाँ से जहन्नम की, किस तरह बर्दाश्त करेंगे? वो जहन्नमी जवाब देगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हम में से कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्ता नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 नमाजों की पाबंदी करके मेरे पास आएगा, जो शख्स 5 नमाजों की पाबंदी करके मेरे पास आएगा इस तरीके पर कि उन्होंने वजू का भी ख्याल रखा हो, सुननो वाजिबात का भी ख्याल रखा हो, मैं अपनी जिम्मेदारी पर मैं मोहम्मद उसे जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। कितने मुसलमान हैं भाई नमाज पढ़ते हैं? घर का सारा काम होता है या नहीं होता है? बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, लाइट हो न हो, घर का सारा काम होता है या नहीं होता है? ऑफिस का सारा काम होता है या नहीं होता है? मालिक का सारा काम अपने बॉस का होता है या नहीं होता है?
کھیتی باڑی کا سارا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے تو صرف اللہ کا کام نہیں ہوتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں ہر وقت رزق دے رہا ہے، جن کے ہر وقت نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے صرف ہوا بند کر لیا جائے تو پوری دنیا کے اندر لوگ مر کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں ہر لمحہ، لیکن مسجد کی طرف رخ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں منمانی زندگی گزارنی ہے۔ آخرت کو کون دیکھا ہے؟ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، ہے بھی تو بہت کمزور۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہفتے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔